اما بعد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ طلبۃ العلم، ہم نے پچھلے سبق میں قلت و کثرت طرق کے اعتبار سے احادیث کی اقسام پڑھی تھی، متواتر، المشہور، العزیز اور الغریب۔ پھر ہم نے غریب کی دو قسمیں پڑھی تھی، غریب مطلق اور غریب نسبی۔ پھر یہی سلسلہ چلتا چلتا مقبول اور غیر مقبول کی اقسام کی طرف پہنچا۔ مقبول روایات کی چار اقسام ہیں: صحیح لذاتی ہی، صحیح لغیری ہی، حسن لذاتی ہی، حسن لغیری ہی۔ تو اس کے بعد ہم نے صحابی کی تعریف پڑھی، تابعی کی تعریف پڑھی، مخضرم کی تعریف پڑھی۔ تو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ظاہری انقطاع کی روح سے ضعیف احادیث کی اقسام۔ یعنی سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھیں کہ ضعیف کہتے کس کو ہیں۔ ضعیف کہتے ہیں وہ روایت جس میں صحیح کی شرطیں نہ ہوں۔ جس روایت میں صحیح کی شرائط یا حسن کی شرائط موجود نہیں ہے تو وہ روایت کیا ہو جائے گی؟ ضعیف ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر ما رواہ عدل، راوی عادل ہو، ایک حدیث ہے، اس کی سند کا راوی عادل نہیں ہے تو وہ روایت کیا ہو جائے گی؟ ضعیف ہو جائے گی۔ چونکہ عادل ہونا صحیح کی شرط ہے، ایک بندہ ہی غیر عادل ہے، مثال کے طور پر کذاب ہے، وضاع ہے، یا اسی طرح تدلیس کرنے والا ہے، مجہول الحال ہے، عین ہے، تو اس کی روایت پھر ضعیف ہی ہوگی نا۔ تو ظاہری انقطاع کی روح سے ضعیف حدیث کی اقسام یہ ٹوٹل چار قسمیں ہیں جی۔ کتنی ہیں؟ چار۔ سب سے پہلے المعلق۔ المعلق، اللہ کا یعلق تعلیقاً۔ معلق کون سا صیغہ ہے؟ معلقن، اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ یعنی معلق ایسی روایت کو کہتے ہیں جس کی شروع سند میں انقطاع ہو، جس کی شروع سند میں انقطاع ہو۔ جیسا کہ اس کی مثال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے طریق سے یہ بات بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مع عبدی ما ذکرنی، کہ میں اس وقت اللہ کہتے ہیں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتے ہیں۔ یہ تو قرآنی نص بھی ہے نا، فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ تو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو یہاں پر امام بخاری نے سارے راویوں کو حذف کر دیا، یہاں پر امام بخاری نے سارے راویوں کو حذف کر دیا ہے۔ معلق روایت جو بغیر سند کے نقل کی جائے، معلق روایت ہے جس کی شروع سند میں انقطاع ہو۔ تو صحیح بخاری میں بھی معلق روایات تو ہیں، صحیح بخاری میں بھی معلق روایات ہیں، کیا پھر وہ ضعیف ہیں؟ بھائی جو صحیح البخاری کی معلق روایات ہیں نا، ان کی سندیں دوسری کتابوں میں موجود ہیں۔ امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں بعض جگہ معلق روایات کو نقل کیا ہے، لیکن وہ بھی صحیح درجے کی ہیں، ان کی سندیں ملتی ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں مل جاتی ہیں، یا اور کتب حدیث میں موجود ہوتی ہیں ان کی مثالیں، تو لہذا وہ ضعیف نہیں ہیں۔ تو معلق کہتے ہیں ایسی روایت جس کی شروع سند میں راوی کیا ہو؟ انقطاع ہو، راوی گر جائے تو ایسی روایت کو کیا کہہ دیتے ہیں جی؟ معلق۔ یہ ظاہری انقطاع کی روح سے، چونکہ بات واضح ہے نا، جو گرنے والا بندہ ہے وہ واضح آ گیا۔ مثال کے طور پر 5 بندے روایت بیان کر رہے ہیں، 1 2 3 4 5، ان میں سے ہم انس کو گرا دیتے ہیں، ہمیں سب کو پتہ ہے گرنے والا کون ہے؟ انس۔ تو پھر یہ ظاہری انقطاع ہوا کہ مخفی ہوا؟ ظاہری ہوا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی المرسل۔ المرسل اس کی تعریف ہے کہ جس کے آخر سند میں انقطاع ہو، یعنی شروع سند سے مراد یہ بندہ گر گیا، شروع سند سے مراد یہ، آخر سند سے مراد 5 نمبر والا بندہ گر گیا۔ جس کی شروع سند میں انقطاع ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ المعلق۔
اور جس کے آخر سند میں انقطاع ہو اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ مرسل، المرسل، ارسال ہونا۔ اسی طرح اس کے بعد آتا ہے المعضل، المعضل جس کے درمیان سے دو یا دو سے زائد راوی ایک جگہ سے حذف ہو جائیں، ایک جگہ سے۔ مثال کے طور پر ایک سند میں 10 بندے ہیں، ایک شروع سے راوی گر گیا، ایک آخر سے گر گیا، ایک درمیان سے گر گیا، ہم اسے موزل نہیں کہیں گے، موزل نہیں کہیں گے۔ کیوں نہیں کہیں گے؟ کیونکہ موزل کی تعریف نہیں فٹ ہو رہی، موزل کی تعریف نہیں یہاں پہ آ رہی۔ الموزل کی تعریف ہوتی ہے ایسی روایت ہے جس کی سند کے درمیان سے دو یا دو سے زائد راوی 3 4 5 ایک ہی جگہ سے حذف ہو جائیں۔ 10 بندے بیان کر رہے ہیں، آپ 10 کے 10 بیان کر رہے ہیں، مثال دے رہا ہوں، آپ 10 میں سے میں نے 3 بندوں کو اڑا دیا تو یہ کیا بنے گی جی؟ کیونکہ ایک ہی جگہ سے گرا، ایک بندہ یہاں سے گر گیا کہ یہاں سے گر گیا، ایک درمیان سے گر گیا، یہ موزل نہیں ہے۔ موزل کی شرط ہے کہ جو راوی گر رہے ہیں 2 یا 2 سے زائد، 2 یا 2 سے زائد، وہ کتنی جگہ سے ہوں؟ صرف ایک جگہ سے ہوں۔ اس کے بعد آ جاتی المنقطع، المنقطع، انقطع ینقطع، انقطاعا فہوا منقطع، تو پھر یہ کون سا صیغہ ہوا؟ اسم فاعل، اسم فاعل ہے جی منقطع۔ جس کی سند میں ایک راوی محذوف ہو یا ایک سے زیادہ ہو لیکن مختلف جگہ سے ہو، ایک یہاں سے گرا، ایک یہاں سے گرا، میری طرف دیکھیں، بات سمجھیں، منقطع اور موزل کی تعریف حل کریں۔ ایک یہاں سے گرا، ایک یہاں سے گرا، ایک گرا درمیان سے، یہ کیا ہو جائے گی؟ منقطع۔ یہاں سے 3 اکٹھے گر گئے تو یہ کیا ہو جائے گی؟ موزل۔ یہاں سے 2 گر گئے، یہ کیا ہو جائے گی؟ موزل۔ یعنی جس کے پے در پے ساتھ ساتھ ایک ہی جگہ سے 2 یا 2 سے زائد راوی حذف ہوں اسے کیا کہتے ہیں انس؟ موزل۔ اور جس کے الگ الگ ایک راوی یا ایک سے زائد راوی الگ الگ جگہوں سے گر جائے اس روایت کو کیا کہتے ہیں؟ منقطع۔ آپ کو میری بات سمجھ آئی؟ تو پھر ظاہری انقطاع کی روح سے ضعیف کی کتنی اقسام ہوئی؟ 4، المعلق، المرسل، الموزل اور المنقطع۔ آج ہم آگے بھی پڑھتے ہیں مخفی انقطاع کی روح سے۔ ظاہری تو بات سمجھ آ گئی، یہ ظاہر ہے۔ مخفی انقطاع، مخفی چھپی ہوئی انقطاع کی روح سے ضعیف کی اقسام۔ اللہ اکبر۔ تو مخفی انقطاع کی روح سے ضعیف کی بھی 4 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے ہے المدلس، جس روایت کا راوی مدلس ہو، جس روایت کا راوی مدلس ہو۔ مدلس اور مدلس میں کیا فرق ہے؟ مدلس اسم فاعل کا صیغہ، مدلس اسم فاعل کا۔ فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے اس میں؟ مدلس تدلیس کرنے والا، تدلیس کرنے والے کو مدلس کہتے ہیں اور اس کی روایت کو مدلس کہتے ہیں، روایت کو مدلس کہتے ہیں، روایت سے تدلیس کرنے والے کو مدلس کہتے ہیں۔ لس لس کا فرق پتہ چل گیا؟ اسم فاعل اور اسم مفعول کا معنی تبدیل ہوتا ہے۔ مدلس کس کو کہتے ہیں؟ روایت کرنے کو، اور جو بندہ تدلیس کر رہا ہے اسے مدلس کہتے ہیں، لام کے کسرہ کے ساتھ، بکسر اللام، مدلس تدلیس کرنے والا، اور بفتح اللام مدلس اس روایت کو کہتے ہیں جس سے تدلیس کی جا رہی ہے۔ دلس معنی ہوتا ہے اندھیرا اور روشنی کا مکس ہو جانا، تو یہ چھپی ہوئی بات ہے نا، تدلیس چھپی ہوئی بات۔ تو تدلیس ایک ہوتی ہے التدلیس، کسی راوی کا اپنے کسی معاصر سے روایت کرنا جس سے اس کا لقاء یا سماع معروف ہو۔ تدلیس کی پھر کیا تعریف ہوئی؟ کسی راوی کا اپنے کسی معاصر سے روایت کو بیان کرنا جس سے اس کا سماع یا لقاء معروف ہو، لیکن مذکورہ روایت جو وہ بیان کر رہا ہے اس نے اس سے نہیں سنی۔ مثال سے بات سمجھیں، آپ کا کیا نام ہے جی؟ عثمان بھائی کا میرے ساتھ سماع بھی ہے، لقاء بھی ہے۔ سماع ہے، یہ مجھ سے سن رہا ہے، لقاء ہے، ملاقات ہے،
لیکن عثمان بھائی اب وہ حدیث بیان کر رہا ہے جو نہ اس نے مجھ سے سنی ہے اور نہ ہی میں نے اس کو سنائی ہے. یہ بیان کرنے کے لیے کیا کہتا ہے؟ ان عامرن، پتہ بھی ہے عثمان کیا کرتا ہے؟ تدلیس کرتا ہے. عثمان کیا کرتا ہے؟ تدلیس کرتا ہے. تو تدلیس کرنے والے راوی کی غیر صحیحین میں یہ قاعدہ لکھیں، نوٹ کے طور پر لکھ لیں، نوٹ کے طور پر لکھ لیں. یہ قاعدہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اصول حدیث پر، امام شافعی کی ایک کتاب ہے، کیا نام ہے جس کا؟ الرسالہ. کیا نام ہے؟ الرسالہ. امام شافعی نے اپنے الرسالہ میں یہ قاعدہ لکھا ہے کہ غیر صحیحین میں، غیر صحیحین میں مدلس راوی کی ان والی روایت، غیر صحیحین میں مدلس راوی کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے. غیر صحیحین میں، غیر صحیحین سے مراد کیا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح. اچھا ایک اور یہاں پہ پوائنٹ ہے، یہ بھی بڑا نقطہ اہم ہے، شاید آپ کو پہلے اس کا علم نہ ہو. ہم کتب حدیث میں پڑھتے ہیں متفق علیہ اور یہ بھی پڑھتے ہیں بخاری و مسلم. کیا فرق ہے اس میں؟ جبکہ متفق علیہ سے مراد بھی بخاری مسلم ہے، تو پھر یہ الگ الگ کیوں ہیں؟ جی متفق علیہ سے مراد ہوتا ہے کہ یہ جو حدیث ہے نا، یہ بخاری کی بھی شرط پر مکمل ہے، بخاری مسلم. اصل میں یہ فرق ہے، فرق سمجھیں. متفق علیہ جس روایت کو صحیح بخاری میں جس صحابی نے بیان کیا صحیح مسلم میں وہی ہوتا ہے. یعنی راوی دونوں کے صحابی ایک سے روایت ہوتی ہے، اور بخاری مسلم جب آ جائے تو بخاری میں الگ ہوتا ہے، مسلم میں الگ ہوتا ہے. یہ شرط ہے. بہرحال مراتب صحیح تو آپ آگے پڑھیں گے. تو امام بخاری مسلم کے بعد 6 مرتبے ہیں حدیث کے، ایک باقی سب کے پاس ہے. تو بہرحال بات ہم کر رہے تھے تدلیس کی. غیر صحیح میں مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے. جی تدلیس کہتے ہیں کسی راوی کا اپنے معاصر سے لقاء اور سماع معروف ہو، لیکن جو وہ بات بیان کر رہا ہے نا راوی، وہ بات اس نے اس سے نہیں سنی. تو پھر تدلیس کی بھی 2 قسمیں ہیں جی. ایک ہے عام التدلیس. کیا ہے عام التدلیس؟ راوی کا اپنے شیخ سے تدلیس کرنا، راوی صرف اپنے استاد سے تدلیس کرتا ہے. تدلیس میں نا دلس ہوتا ہے، اندھیرا. کیسے؟ سند کو بڑھانے کے لیے بعض اوقات راویوں کو گرا دیا جاتا ہے. آپ لوگ اب مجھے گرا کے ڈائریکٹ میرے استاد سے روایت بیان کریں تو درمیان میں ان بھائیوں کو پتہ چلے گا کہ عثمان بھائی نے کس کو گرایا ہے؟ نہیں پتہ چلے گا. عثمان بھائی مجھے گرا رہا ہے، میرے استادوں کو بھی گرا رہا ہے، بلکہ تیسرے نمبر پہ روایت بیان کر رہا ہے. کیا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عثمان بھائی نے کس راوی کو گرایا ہے؟ تو یہ سماع کے جو بغیر ہوتی ہے نا آنے والی روایت، اس وجہ سے ضعیف ہوتی ہے. عام التدلیس ہوتا ہے راوی کا اپنے شیخ سے تدلیس کرنا. تدلیس کی کتنی قسمیں ہیں جی؟ 2. عام التدلیس اور تدلیس تسویہ. عام التدلیس ہے راوی کا اپنے شیخ سے تدلیس کرنا. مثال کے طور پر یہ استاد ہے، عثمان بھائی شاگرد ہے. آپ کا کیا نام ہے جی؟ حضرت شہزاد بھائی پھر اس کے استاد ہیں. اب ہوا کیا، شہزاد بھائی نے جب روایت بیان کی تو اس نے کہا عثمان کو چھوڑ دیں، عثمان مشہور بندہ نہیں ہے. دونوں استاد ہیں شہزاد کے، دونوں ہی استاد ہیں شہزاد کے. تو عثمان نے کیا کیا؟ شہزاد نے یہ کام کیا، اس نے عثمان کو گرا دیا، کیونکہ عثمان معروف بندہ مشہور نہیں ہے. تو اس نے اس بھائی سے روایت بیان کر دی، یعنی شہزاد نے اپنے استاد کو گرا دیا. اسے کہتے ہیں عام التدلیس. جب شاگرد اپنے استاد سے تدلیس کرے، اپنے شیخ سے تدلیس کرے، ایسی تدلیس کو کیا کہتے ہیں؟ عام التدلیس. اس کے بعد ہے جی تدلیس تسویہ. تدلیس راوی کا اپنے شیخ کے معاملے میں تو تدلیس کرنا ہوتا ہی ہے، راوی اپنے استاد کے معاملے میں تو تدلیس کرتا ہی ہے، لیکن سند کے کسی حصے میں بھی 2 راویوں کے درمیان تدلیس کر دیتا ہے. اسے تدلیس تسویہ کہتے ہیں.
اسے کیا کہتے ہیں؟ تدلیس تسویہ۔ راوی استاد سے تو تدلیس کرتا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ جہاں سند میں دل چاہا دو بندوں کے درمیان کیا کر دی؟ ان سے بات بیان کر دی۔ تو راوی کی تدلیس جو بندہ کرتا ہے اس کی ان والی روایت کیا ہوتی ہے؟ غیر صحیحین میں ضعیف ہوتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی المرسل خفی، مرسل الخفی، جس حدیث کا راوی اپنے کسی ایسے معاصر سے روایت کرے جس سے اس کا لقاء سما معلوم نہ ہو۔ مرسل خفی ہوتا ہے روایت بیان کرنے والا کسی ایسے بندے سے روایت بیان کرے جس سے نہ اس کی ملاقات ہے نہ ہی اس سے اس نے سنا ہے، سما کیا ہے۔ مثال کے طور پر اب ہم میں سے کوئی بندہ کہے میں نے شیخ محدثین کی جماعت میں سے ایک ہیرا محدث اللہ اکبر حافظ زبیر علی زئی رحمت اللہ علیہ، چلے یہ تو بات سمجھ آتی ہے۔ کوئی بندہ کہے میں نے شیخ الکل فی الکل محدث نصیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ سے سما بھی کیا، لقاء بھی کیا، ہم میں سے کوئی بندہ کہے کیا ہم مان لیں گے؟ ہم کہیں گے سند پیش کریں جی، آپ کے اور ان کے درمیان بہت لمبا انقطاع ہے۔ یعنی مرسل خفی کی تعریف ہے جس حدیث کا راوی ایسے بندے سے حدیث بیان کرے جس سے نہ اس کا سما ہو، اس نے سنا ہو، نہ لقاء ہو، کیا ہو؟ ملاقات ہو۔ محدثین نے دو شرطیں لگائی ہیں سما، یا سما ہو اور لقاء بھی ہو، سما ہو اور لقاء ہو پھر روایت قبول ہے۔ بعض نے خالی سما کی شرط لگائی ہے، بعض نے خالی لقاء کی لگائی ہے۔ پھر یہ آپ آگے جا کے پڑھیں گے الاجازہ اجازت العامہ، اس کے تحت یہ ساری چیزیں آ جائیں گی جو ہم نے بیان کی ہے۔ تو پھر پتہ چلا مخفی انقطاع کی روح سے ضعیف کی کتنی اقسام ہیں جی؟ چار۔ نمبر ایک المدلس، تدلیس، عام التدلیس، تدلیس تسویہ اور مرسل خفی، چار نہیں پھر کتنی ہوئی؟ پانچ ہوگی۔ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ کچھ پلے پہ رہے ہیں اور کچھ پلے پہ رہے ہیں، چلو۔ یہ مدلس جی جی تدلیس تسویہ، تدلیس عام، اور یہ تو مدلس کی دو قسمیں ہیں نا، تدلیس کی دو قسمیں بن جائیں گی۔ مدلس کا اصل میں بیان کرنے کا مطلب یہ تھا مدلس اور مدلس کا فرق واضح کر دیا جائے۔ پھر تدلیس اس لیے بیان کی گئی تاکہ تدلیس کی تعریف ہو جائے۔ پھر اس کی دو قسمیں آ گئی ہیں، آگے مرسل خفی آگے۔ یہ مخفی انقطاع کے روح سے چار قسمیں ہیں، ٹھیک۔ مدلس ایک، ہاں مدلس ایک، تدلیس دو، اور عام التدلیس اور تدلیس تسویہ یہ دونوں ایک کر لیں، تین، اور مرسل خفی چار۔ چاہے آپ ایسا کر لیں جو تدلیس ہے نا اس کی دو قسمیں بنا کے مخفی انقطاع کی روح سے تین بنا لیں ٹوٹل، کیونکہ جو تدلیس اور عام التدلیس ہے نا یہ آپ مدلس کی کیا بنا لیں؟ تدلیس کی قسمیں بنا لیں۔ جی 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 پیچھے ہم نے پڑھا نا امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک جو جی جی بالکل پڑھا کہ مدلس کی جو غیر صحیحین کے علاوہ روایت ہوگی وہ ضعیف ہوگی۔ ہاں جی، اگر یہی روایت مدلس صحیح بخاری یا مسلم میں آ جاتی ہے پھر ہم اس کو کیسے مانیں گے؟ ہم اس وجہ سے اس کو مانتے ہیں کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو امام بخاری رحمت اللہ فقہاء المحدثین، امام بخاری رحمت اللہ علیہ حافظ الحجہ امام حجاج بن مسلم نیشابوری نے اپنی کتابوں کو اس شرط پر جمع کیا ہے کہ ہماری کتابوں میں کوئی روایت ضعیف نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی کوئی ایک روایت آپ ان والی پیش کریں ہم اس کا سما ثابت کرتے ہیں، دوسری کتابوں میں اس کا سما مل جاتا ہے، دوسری کتابوں میں اس کا سما مل جاتا ہے۔ مثال دیتا ہوں، جیسا کہ صحیح بخاری میں ایک روایت ان کے ساتھ ہے، صحیح بخاری میں ایک روایت مدلس راوی کی کس کے ساتھ ہے؟ ان کے ساتھ ہے۔ اب اس روایت کو ہم دوسری حدیثوں میں جب تلاش کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں اس روایت کی جو سند ہے اس میں سما کی کیا ہے؟ صراحت موجود ہے۔ یہ مسئلہ ہے۔ تو پھر امام شافعی کا جو قاعدہ وہ پھر نہ ہوگا؟ پھر تو ہو گیا، کیوں نہیں؟ نہیں آپ کہہ رہے ہیں نا تو میں نے یہی کہا غیر صحیحین میں
یعنی صحیح ہیں کی روایات کو چھوڑ دیں وہ تو ہے ہی صحیح ہیں. اگر ان کے علاوہ آپ نے بولا نا کہ ان کے علاوہ ضعیف ہوتی ہے, ضعیف ہوگی. ایک روایت صحیح بخاری میں ان کے ساتھ ہے, مثال دے رہا ہوں بات سمجھیں, ایک روایت صحیح بخاری میں ان کے ساتھ ہے, جبکہ اس روایت کے سما کی تصریح مصنف ابن ابی شیبہ میں مل رہی ہے, تو یہ تو ضعیف رہی نہیں. آپ جو خود ہی تو ان کا قاعدہ بتا رہے ہیں نا کہ اگر صحیح ہے کے علاوہ کسی اور کتاب میں ملے گی تو وہ تو ضعیف ہوگی, ہم کہہ رہے ہیں. تو اگر جب اس کا سماعت دوسری کتابوں میں ثابت ہو رہا ہے تو پھر اگر غیر صحیح ہیں میں اصل میں یہ ہے, امام بخاری نے جتنی بھی روایات نقل کی ہے نا ساری کی ساری سما پر مبنی ہے. مسئلہ یہ ہے ابھی, جبکہ دوسری کتابوں میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان والی روایت کسی دوسری کتاب سے مل جائے گی. اگر مل جائے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی, اگر مل جائے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی. ایک روایت سنن ابی داؤد میں آتی ہے مدلس, ٹھیک ہے, اگر اس کا سماعت ہمیں ترمذی میں یا ٹھیک ہے وہ روایت صحیح ہو جائے گی, وہ صحیح ہو جائے گی. پھر امام شافعی کا قاعدہ فٹ نہیں ہو رہا. کیوں نہیں فٹ ہو رہا؟ امام شافعی نے ایک قاعدہ بتایا ہے, کلی قاعدہ, کہ صحیح بخاری دیکھیں دنیا میں سارے عالم تو نہیں ہیں, دنیا میں سارے پڑھے لکھے تو نہیں ہیں, اصول حدیث سے واقف تو نہیں ہیں. وہ کسی بندے کو پتہ چل جائے کہ مثال کے طور پر ابو زبیر تدلیس کرتا ہے, ایک مثال دے رہا ہوں, صحیح بخاری کا مسلم کا راوی ابو زبیر, تو وہ بندہ اب صحیح بخاری کی روایت پڑھ رہا ہے اور ساتھ لکھا ہوا ہے ان فلان, ابو زبیر کہہ رہا ہے میں نے فلاں سے سنا ان کے ساتھ, وہ بندہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے. جبکہ اس بندے کو اصول کا نہیں پتا, علماء کو اصول کا پتا ہے. اگر آپ کو پتا ہے صحیح بخاری میں ان کے ساتھ روایت ہے, لیکن اس میں پکی بات ہے, 100% بات ہے, اگر صحیح بخاری میں ان کے ساتھ ہے نا تو 100% اس روایت کی سما کی صراحت کہیں پر ضرور ہوگی. جبکہ سنن اربع میں یہ 100% والی بات ہم نہیں کر سکتے. اب امام شافعی کے قاعدے کی سمجھ آ گئی؟ مجھے ابھی تک ان کے قاعدے کی سمجھ نہیں ہے. جی بتائیں, کریں سوال. دیکھیں انہوں نے بولا کہ اگر غیر صحیح ہیں میں مدلس یعنی مدلس روایت ہو تو وہ صحیح نہیں ہوگی, ضعیف ہوگی, جبکہ بخاری مسلم میں ہوگی تو وہ پھر صحیح ہو جائے گی. تو ظاہر سی بات اگر وہی روایت صحیح مسلم بھی آ جاتی ہے, اگر سنن اربعہ میں بھی آ جاتی ہے, تو پھر امام شافعی رحمہ اللہ کا ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ صحیح بخاری میں کوئی ضعیف روایت نہیں. میری بات سمجھیں, پہلا چیز صحیح بخاری میں کوئی روایت ضعیف نہیں. ان والی جتنی بھی روایات ہے نا, آپ بغیر سوچے سمجھے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی سما کی صراحت موجود ہے, اہل علم نے اس پر کتابیں لکھ دی ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ نمبر 1, جبکہ سنن اربعہ ہے وہاں پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس روایت کی ضرور کہیں صراحت ہوگی. صحیح بخاری میں تو تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے سما کی صراحت, کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں مل جاتی ہے. یعنی پھر غیر صحیح ہیں پہ ہم بحث کریں گے. یہ بحث کے لحاظ سے قاعدہ ہے کہ جب بھی ان کی بحث کریں گے کدھر کریں گے؟ غیر صحیح ہیں میں. مثال کے طور پر ایک حدیث ابن ماجہ کی ہے ان کے ساتھ, کس کے ساتھ؟ اس روایت کی سند ہمیں کسی اور کتاب میں مل جاتی ہے, اس روایت میں سما کی صراحت کسی اور جگہ مل جاتی ہے, تو ہم کہیں گے ابن ماجہ والی روایت بھی صحیح ہے. کیوں صحیح ہے؟ کیونکہ اس کی سما کی صراحت مل گئی ہے. یہاں پہ ہمیں تحقیق کرنے کی ضرورت پیش آئے گی, جبکہ صحیح بخاری مسلم میں نہیں آئے گی. اس لحاظ سے امام شافعی کا قاعدہ ہے کہ صحیح بخاری کو بغیر سوچے سمجھے کیا دینا ہے کہ یہ صحیح ہے. یہ دیکھنا پوری امت کا اس بات پہ اجماع ہے کہ بخاری مسلم پہ کوئی ضعیف روایت نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, یہ تو الگ ہو گیا. اس کے بعد آ جاتی ہے سنن اربعہ یا دیگر کتب ہے, ٹھیک ہے. سنن ابی داؤد میں کوئی ایسی مدلس روایت آتی ہے, یا سنن ترمذی میں آتی ہے, یا نسائی میں آتی ہے, ہم اس کی تحقیق کرتے ہیں. تحقیق کے بعد ہمیں اس کی سماعت کی صراحت دوسری کتب میں مل جاتی ہے, تو ٹھیک ہے, وہ صحیح ہو جائے گی. اس کے بعد سنن ترمذی میں آ جاتی ہے, یا ان کے علاوہ کسی مصنف ابن شیبہ وغیرہ کتابوں میں آ جاتی ہے, تو ہم اس کی تحقیق کرنے کے بعد ہمیں اس کی سماعت کی صراحت دوسری کتابوں میں مل جاتی ہے, تو پھر وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی نا. وہ ٹھیک ہوگی نا. یہاں تو آپ نے تحقیق کرنی ہے, آپ کے ذمے ہے, آپ کے ذمہ ہے, جبکہ صحیح بخاری میں ذمہ داری نہیں ہے. ان آیا ٹھیک ہے, پھر ہم ضعیف تو نہیں نہ کہہ سکتے. ہم اگر آپ یہ قاعدہ چینج کر لیں, ایک مثال دیتا ہوں, قاعدہ چینج کیا کہ مدلس کی آنے والی روایت ہر جگہ کیا ہوتی ہے؟ ضعیف ہوتی ہے. پھر صحیح بخاری میں تو کتنی روایات آنے کے ساتھ ہیں, وہ ساری ضعیف کر دینا. سما کی صراحت, اسی لیے تو کہہ رہا ہوں قاعدہ نہیں آپ سمجھ رہے, آپ قاعدہ نہیں سمجھ رہے. اگر آپ کہہ دیں قاعدہ, میں کہتا ہوں یوں ہے کہ ان والی مدلس کی روایت ہر جگہ ضعیف ہوتی ہے, ہر جگہ
ضعیف ہوتی مثال کے طور پر، تو صحیح بخاری میں بھی پھر بڑی روایات ہیں جن کی سماع کی صراحت دوسرے لوگوں کو بیچاروں کو نہیں ملے گی جو پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے صحیح بخاری مسلم کی صحت پر امت کا اجماع ہے، یہ آپ نے خود بات کی ہے نا، امت کا اجماع ہے، تو پھر یہاں پر تدلیس کا مسئلہ خود ہی ختم ہو گیا، تدلیس کا مسئلہ ختم ہو گیا، تو وہاں پر تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ یہاں پہ تدلیس کا مسئلہ ہے، اس وقت تک ہم ابو داؤد کی روایت کو صحیح نہیں کہہ سکتے جب تک اس کے سماع کی صراحت نہیں مل سکتی، جبکہ صحیح بخاری میں ہم بغیر سوچے سمجھے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی روایت صحیح ہے، اس کی روایت صحیح ہے۔ نہیں تو پھر آپ ایسے نہ کہیں کہ قاعدہ ایسے، لیکن یہ ایسے ہو سکتا ہے نا کہ غیر صحیحین کے علاوہ جو مدلس روایت ہوں گی اس کو تحقیق کرنے کے بعد ضعیف کہا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے نہیں کیوں کہیں ہم غیر صحیحین میں، اصل میں آپ اصول حدیث کا قاعدہ نہیں سمجھ رہے شیخ، میں قاعدہ آپ کو قاعدہ نہیں سمجھ، ہم نہیں کہہ سکتے نا، ہم نہیں کہہ سکتے، ہم محدثین کے اصول پڑھ رہے ہیں۔ غیر صحیحین میں مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے، ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے، یہ میں نے کہا۔ اگر روایت ہے ہی نہیں ان کے ساتھ سماع مل گیا تو پھر تو ضعیف ہی نہیں ہے، قاعدہ ایسے ہی بنے گا جیسے ہم بنا رہے ہیں۔ اگر ہوگی ان کے ساتھ تو کیا ہوگی؟ ہوگی ان کے ساتھ تو کیا ہوگی؟ ضعیف ہوگی، ضعیف ہوگی۔ اگر سماع کی صراحت مل گئی تو پھر وہ ان کے ساتھ رہی نہ، تو قاعدہ پھر یہ کیسے غلط ہوا؟ یعنی آپ شارٹ کٹ مار رہے ہیں تو شارٹ کٹ نہیں مارنا، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی قاعدہ بنا رہے ہیں کہ مدلس راوی کی غیر صحیحین میں ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے، اضافہ یہ کر دیں اگر سماع کی صراحت ہو تو صحیح ہوتی ہے، اضافہ کر لیں، لیکن عبارت کو لمبا کرنے سے معنی پھر بھی وہی نکلے گا، اس لیے مختصر عبارت سے مسئلہ نکل آیا۔ ان والی روایت کیا ہوتی ہے؟ ضعیف ہوتی ہے، اگر ان والی نہ ہو تو پھر صحیح ہوتی ہے، تو پھر مسئلہ ہی خراب کوئی نہیں۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ مدلس ان والی روایت، ہم ایک روایت پڑھتے ہیں سنن نبی داؤد میں مدلس ہے، ظاہر اگر اس کا کوئی سماعت کی صراحت دوسری کتب میں ملتا ہے تو ٹھیک ہے، ہم تحقیق نہیں کرتے، ہم ڈائریکٹ اس پہ حکم لگا دیتے ہیں وہ ضعیف ہے، تو کہہ سکتے ہیں ہاذا اسنادہ ضعیف، یہ سند ضعیف ہے، یہ سند تو جس کو پتہ ہی نہیں وہ کیسے کہے گا؟ وہی محدثین نے لکھ دیا، محدثین نے ساری کتابوں کو، شیخ البانی، ناصر الدین البانی، اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل کرے، بڑا کام کر دیا۔ ہمارے شیخ حافظ زبیر علی زئی نے بڑا کام کر دیا، اسی طرح ماہر یاسین فہل نے بڑا کام کیا، شعیب ارنوت نے بڑا کام کر دیا، ہمارے شیخ حافظ ندیم ظہیر صاحب حافظ اللہ وہ کام کرے، شیخ ابن بشیر حسینوی صاحب کام کرے، کام تو کر دیا اہل علم نے، انہوں نے تلاش کر دیا سارا کچھ کہ اس کتاب میں اس کی سند کیا ہے؟ ضعیف ہے، لیکن فلاں کتاب سے اس کا کیا مل گیا؟ شواہد مل گیا، توابع مل گیا، مطابقت مل گئی۔ اصل میں آپ حافظ جی لیٹ آئے، اگر آپ نے یہ بحث پڑھی ہوتی نا پیچھے والی تو شاید آپ کو یہ مسئلہ نہ الجھتا۔ کون سی بات ہے؟ مطابقت اور شواہد کی جو بحث ہے، یہ مجھے بات میں سمجھ آ رہی ہے جو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر یعنی صاحب کتاب سنن نسائی والوں نے لکھ دیا اس میں کہ اس سند یہ ضعیف ہے، ہم جب اس کی تحقیق کرتے ہیں اس کا طرق، اس کا شواہد ہمیں وہ سند کے ساری تو صحیح ہو جائے گی۔ میں بات یہی کر رہا ہوں، صحیح ہو جائے گی۔ میں کب کہہ رہا ہوں ضعیف ہو جائے گی؟ اگر تو ان کے ساتھ ہے، کہیں سماع کی صراحت ہی نہیں ہے غیر صحیحین کی، سنن اربعہ کی، پھر ضعیف ہے۔ اگر سماع مل گیا تو بالولا صحیح ہے، کیونکہ ان کے ساتھ وہ رہی نہیں، قاعدہ سمجھے نا۔ اگر ان کے ساتھ ہے تو کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ اگر ان کے ساتھ نہیں ہے، مفہوم مخالف بھی لے سکتے ہیں نا، اصول فقہ پڑھی ہے نا آپ نے، اصول فقہ پر ایک نظر عاصم حداد کی، اس میں مفہوم مخالف بھی ہے نا۔ صحیح مفہوم کیا ہے؟ ان والی کیا ہے؟ ضعیف ہے غیر صحیح ہے ان میں۔ جو یہ امام شافعی کا جو قاعدہ ہے یہ مطلق طور پر ہے یا مقید ہے؟ مطلق ہے قاعدہ، سارے محدثین کا اتفاق ہے اس پر، تمام محدثین کا اتفاق ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ شیخ مطلق ہوگی تو پھر یہ سمجھ آئے گی نہیں نا، پھر قاعدہ الٹ ہو جائے گا۔ بھائی نہیں الٹ ہوتا، آپ الٹ کر کے دکھائیں مجھے۔ آپ نے بولا ہے کہ مجھے الٹ کر کے دکھائیں۔ آپ نے بولا ہے کہ غیر صحیحین کے علاوہ جو بھی کتاب میں روایت آئی وہ ضعیف ہوگی، مطلب قاعدہ بول دیا نا آپ نے۔ یار ضعیف ہوگی تو مفہوم مخالف کیا ہے؟ ایک روایت ہے وہ غیر صحیحین میں ان کے ساتھ ہے ہی نہیں تو وہ صحیح ہے، ان والی ضعیف ہے نا، تو مفہوم مخالف کیا؟ اگر ان کے ساتھ نہیں ہے تو کیا ہوئی؟ صحیح ہوئی۔ یہ تو کوئی الجھنے والی بات ہی نہیں ہے۔ مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ نہیں آپ پھر سمجھے، پھر سوال کریں۔
آپ کلاس کے بعد پھر سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھاؤں گا۔ ایک روایت سنن ابن ماجہ کے اندر مدلس راوی ان کے ساتھ وہ ضعیف ہے، وہ ضعیف ہے۔ ہاں جی، دوسری طرف مصنف ابن شیبہ کے اندر وہی روایت وہ سمے تو یہ انبانا یا اخبار، ٹھیک ہے، وہ سما کے الفاظ ہیں جی، تو وہ صحیح کہہ سکتے ہیں، وہ صحیح ہو جائے گی تقویت پا کر۔ وہ لکھا نہیں ہوتا کہ یہ سند ضعیف ہے لیکن ابو داؤد کی فلاں نمبر روایت صحیح ہے، یا لکھا جاتا ہے کہ یہ سند تو ضعیف ہے لیکن فلاں کتاب کی فلاں نمبر حدیث سے مل کر تقویت ملی اس حدیث کو، لہذا یہ کیا ہو گئی؟ صحیح ہوگی۔ تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی یہ جو قاعدہ ہے نا، آپ اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں۔ چلیں سمجھانے کے لیے، غیر صحیحین میں مدلس کی آنے والی روایت ضعیف ہوتی ہے، اگر سما کی صراحت مل جائے تو پھر کیا ہوتی ہے؟ صحیح ہوتی ہے، کسی بھی کتاب میں مل جائے۔ یہ کہہ لیں تاکہ بھائی کو قاعدہ سمجھ آ جائے، کوئی بات نہیں، تھوڑا سا وسعت دے دیں قاعدے کی۔ دوسری چیز ہم نے پیچھے پڑھا تھا ضعیف کی، جو یعنی محدثین نے 5 شرطیں بتائی ہیں، اگر وہ 5 ضعیف کی نہیں، صحیح کی 5 شرطیں بتائی ہیں کہ یہ 5 ہوں گی تو حدیث صحیح ہوگی، ان میں سے اگر راوی عادل نہیں ہے، باقی تمام جو 4 شرطیں وہ مکمل اس میں پائی جاتی ہیں، تو پھر اس وہ ضعیف ہوگی روایت۔ جب اس کا عادل ہونا ہی ثابت نہیں ہے تو وہ کیسے صحیح ہو جائے گی؟ 5 شرطیں ہوں گی تو روایت صحیح ہوگی، 5 میں خفیف الضبط ہو گیا تو حسن لذات ہی بن جائے گی، 5 شرائط میں سے ایک بھی گر گئی روایت ضعیف ہو جائے گی آٹومیٹک۔ جی بہرحال بڑا مزہ آیا، بارک اللہ اکرمک اللہ۔ تو نقصان عدالت کی روح سے ضعیف کی اقسام، نقصان عدالت کی روح سے، دیکھیں وہ عدل والی بات آ گئی نا، عدالت ما رواہ عدل، عادل بندہ روایت، تو یہاں پہ عدالت آ گئی ہے۔ نقصان عدالت کی روح سے ضعیف کی اقسام 2 ہیں جی، کتنی قسمیں ہیں؟ 2 ہیں۔ سب سے پہلے الموضوع، جس حدیث کا راوی کذاب ہو، جس حدیث کا راوی کذاب ہو، مثلا طلحہ بن زید ایک راوی ہے، یہ کذاب ہے، طلحہ بن زید آپ کے ذمے ہے، آپ نے فی بھائی نے 5 کذاب راوی نکال کے لانے، کہاں سے نکلیں گے؟ تہذیب و تہذیب سے، تقریب و تہذیب سے، الاکمال فی اسماء الرجال تہذیب الکمال سے، اور بھی یہاں پہ تاریخ کبیر سے، یہ اور بھی بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں، وہاں سے آپ نے کتنے نکالنے ہیں؟ 5 راوی جو کذاب ہیں۔ تو نقصان عدالت کی روح سے ضعیف کی کتنی قسمیں ہیں جی؟ 2۔ کتنی ہیں؟ 2۔ موضوع، جس حدیث کا راوی کذاب کسے کہتے ہیں؟ جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ہاں، جو جان بوجھ کر جھوٹ کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دے، پتہ بھی ہے یہ بات جھوٹی ہے پھر پھڑکا دی، پتہ بھی ہے پھر پھڑکا دی۔ تو اس کے بعد ہے جی المتروک، المتروک جس حدیث کا راوی متہم بالکذب ہو، جس پر جھوٹ کی تہمت ہو، کس بندے کو کہتے ہیں؟ یعنی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت نہیں کرتا، بلکہ عام گفتگو میں اس کا جھوٹ بولنا کیا ہوتا ہے؟ ثابت ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جی؟ ثابت ہوتا ہے۔ کتنی دیر ہوگی ہے جی؟ 32 منٹ۔ جی آگے آ جائیں، ہم بات کرتے ہیں ایسی 2 حدیثوں کی، ایسی 2 حدیثوں کی جن کے متعلق محدثین کا طرز ہے جو سرسری نظر میں متعارض ہوں۔ جی سر جی، یہ متہم بالکذب عام گفتگو میں جھوٹ بولتا ہے، عام گفتگو میں جھوٹ، تو اگر وہ حدیث میں نہیں بولتا ہے، اصل میں مسئلہ یہ ہے، یہ محتم بالکذب راوی ہے نا، یہ جھوٹ کی اتنی کثرت کرتا ہے، شبہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی پاک کی طرف بھی نہ جھوٹ بول دے۔ ایک بندہ انہیں 10 گلاں کرنی ہیں تو پچھوں 9.5% جھوٹ بولے گا، تو ہم اس کی بات مان لیں گے؟ عدالت میں عدالت ہے نا، عدالت میں گناہوں سے بچا جائے تو جھوٹ کیا ہے؟ گناہ ہے نا، جھوٹ ہی یا کم والقاذب، نبی پاک میں جھوٹ سے بچ جاؤ۔ قرآن میں بھی لعنت کی گئی ہے ایسے لوگوں پر، اللہ ہمیں محفوظ رکھے جی۔ دوسری جگہ پر اس کا ثابت ہو جائے، اگر وہ بندہ سیکھا تو پھر جھوٹ تو رہا ہی نہیں ہے۔ نہیں، ایک کتاب میں کہ یہ جھوٹا ہے، نہیں پھر وہ دیکھیں گے۔ اصل میں جرح تعدیل کا جب بھی آپ نے ان کتابوں سے راویوں کے حالات نکالنے ہیں، اس وقت اس کی سند بھی چیک کرنی ہے کہ سند ہے کہ نہیں۔ پھر میں نے آپ کو کل وائٹ بورڈ پہ بتایا تھا نا، جرح مبہم، جرح مفسر، یہ جو قواعد ہیں انشاءاللہ یہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے، ہمارا الگ سے سبق آئے گا الجرح والتعدیل، تو وہاں پر یہ سارے قواعد پڑھے جائیں گے۔ تو ایسی 2 حدیثوں کے متعلق جو سرسری نظر میں ایک دوسرے کے خلاف ہو، محدثین کا کیا رویہ ہے؟ بھائی سب سے پہلے تو بات، کوئی دنیا کائنات میں 2 حدیثیں ہے ہی نہیں
جن کی سند صحیح ہو اور آپس میں کیا ہو، ایک دوسرے کے خلاف ہوں. یہ ایک اللہ والے نے چیلنج بھی کیا تھا. کس نے چیلنج کیا تھا اور کس نے کیا تھا بتائیں؟ بڑے اہل علموں نے چیلنج کیے ہیں، لیکن ایک بہت بڑے محدث امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن خزیمہ نے چیلنج کیا تھا کہ کوئی بندہ 2 صحیح حدیثیں ایک دوسرے کے خلاف لے کے آئے، میں حل پیش کرتا ہوں. ہم بھی حاضر ہیں انشاءاللہ، کوئی 2 متعارض حدیثیں پیش کریں. مثال کے طور پر حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر واش روم کرنے سے منع کیا، صحیح بخاری میں خود کیا. تو یہ تو خلاف ہو گئی سائیں، یہ خلاف ہیں. حل کیا ہے؟ حل یہ ہے تعارض دور کرتے ہیں. سب سے پہلے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ پیشاب کیا وہ روڑی تھی، گند پر بیٹھا نہیں جاتا. نمبر 2، آپ بیمار تھے تو اضطراری حالت میں حکم کیا ہوتا ہے؟ اور ہوتا ہے. اضطراری حالت میں حضرت عائشہ کہتی ہے نا، نبی علیہ السلام نے کبھی کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کیا. یہ اور یہ خلاف ہیں. بھائی عورتیں گھر کی زندگی باہر کی بنسبت زیادہ جانتی ہیں، اور باہر والے یار وہ باہر کی زندگی. اس لیے میں کہتا ہوں ہمیں صحاب محمد سے بھی پیار ہے، اہل بیت سے بھی پیار ہے. کیوں؟ اہل بیت بتائیں گے نبی گھر میں کیسے رہتے ہیں، اصحاب محمد بتائیں گے نبی باہر کیسے رہتے ہیں. اگر کوئی بندہ کہے دونوں جیکتے انتخاب کرو تو میں پھر اسے کہتا ہوں تیری 2 آنکھیں ہیں، بتا دائیں توڑوں یا بائیں توڑوں. بہرحال تو سب سے پہلے جمع بین الاحادیث کرتے ہیں جی. 2 حدیثوں سے ایسا مفہوم مراد لینا جس سے وہ ایک دوسرے کے مخالف نہ رہیں. جمع بین الاحادیث، 2 حدیثیں ہیں ایک دوسرے کے تعارض ہے سرسی نظر میں، اس سے مفہوم ہی ایسا مراد لے لینا کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف رہیں نہ. مفہوم ایسا مراد لے لینا کہ ایک دوسرے کے خلاف رہیں نہ. تو اس علم کو مختلف الحدیث کہتے ہیں. اس علم کو کیا کہتے ہیں؟ مختلف الحدیث. سچی بات ہے، اگر اصول حدیث کی ایک اصطلاح پر بندہ لکھنا چاہیے ایک بہت بڑی کتاب لکھ سکتے ہیں. بڑی وسعت ہے. ہم ذرا شارٹ کٹ پڑھتے ہیں، ہم شارٹ کٹ، تاکہ ذہن میں زیادہ باتیں آ جائیں. اگر اختلاف اہل علم کا سامنے رکھا جائے گا تو آپ بھی الجھ جائیں گے، آپ بھی الجھ جائیں گے. اس لیے ہم شارٹ کٹ پڑھتے ہیں. جمع بین الاحادیث، 2 حدیثوں کو جمع ایسے کر دینا کہ دونوں کا تعارض خود بخود ہی ختم ہو جائے. تو اس علم کو کیا کہتے ہیں؟ مختلف نہیں احادیث. مختلف تو وہ تو اختلاف والی بات ہے نا. سب سے پہلا کام یہ ہے، جب بھی 2 حدیثیں سرسری نظر میں آپ کو لگیں ایک دوسرے کے خلاف ہیں تو سب سے پہلا آپ نے کیا کام کرنا ہے جی؟ دونوں حدیثوں کو جمع بین الحدیث ہیں ایسا مفہوم مراد لیں. اس کے بعد آ جاتا ہے جی نسخ. سب سے پہلے آپ نے جمع بین الاحادیث کرنے کے بعد دیکھنا ہے کہ ناسخ منسوخ کا مسئلہ تو نہیں ہے. کس کا؟ ناسخ منسوخ. تو اس پر اہل علم نے بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں. اہل علم نے اس پر کتابیں لکھ دی ہیں. تو جو نسخ ہے نا، یہ نص نبوی سے پتہ چلے گا یا تصریح صحابی سے یا تاریخ کے ذریعے سے معلوم ہوگا. اس کے علاوہ نسخ کو معلوم کرنا، جیسا کہ مثال دیتا ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور فزوروا. ہاں پتہ چلا اس کی کوئی اصل تھی. کنت نہیتکم، میں تم کو منع کرتا تھا پہلے کرتا تھا، اب کیا فزوروا، ہاں اب زیارت کر لیا کرو. تو یہاں سے کیا پتہ چلا؟ منع کرنے والی جو حدیث ہے وہ کیا ہے؟ منسوخ ہے، اور ناسخ کیا ہے؟ فزوروا. ہاں اچھا یہ ہو گیا. بس ایک منٹ. تو ہم دیکھیں گے پہلی حدیث کون سی ہے، بعد والی کون سی ہے. پہلے حکم کو منسوخ، بعد والے کو ناسخ کہیں گے. پہلے کو منسوخ، بعد والے کو ناسخ کہیں گے. اس پر علامہ حازمی کی غالباً کتاب بھی ہے الناسخ والمنسوخ. علامہ حازمی جی سوال آ رہا تھا. بس یہی. اچھا جی،
اس کے بعد آتا ہے، سب سے پہلے کریں گے جمع بین الاحادیث، اگر ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ دیکھیں گے ناسخ ہو منسوخ۔ تو پھر ہم آئیں گے تیسرے نمبر پر ترجیح، وجوہ ترجیحات کے ذریعے راجح اور مرجوح معلوم کرنا کہ راجح بات کیا ہے، مرجوح کیا ہے، راجح بات کیا ہے، مرجوح کیا ہے، یعنی ترجیحات کی جو وجوہات ہیں نا ان کے ذریعے سے راجح مرجوح پتہ چل جائے گا، یہ راجح ہے، یہ کیا ہے، مرجوح ہے، تو اختلاف کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو اس پر علامہ حازمی کی ایک کتاب ہے الاعتبار فی الناسخ والمنسوخ، یہ بڑی زبردست کتاب ہے، اس میں ناسخ و منسوخ کی بھی بات کی ہوئی ہے امام صاحب نے، علامہ حازمی نے، الاعتبار فی الناسخ والمنسوخ، اس میں ترجیح کی 50 صورتوں کو، ترجیح کی کتنی صورتوں کو انہوں نے نقل کیا ہے، 50 صورتوں کو۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی المحکم، جس حدیث کے معارض، جس کے خلاف، جس کے مخالف کوئی دوسری حدیث نہ ہو، تو ایسی حدیث پر عمل کرنا کیا ہے جی، ضروری ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے توقف، کیا، جب آپ کو جمع بین الاحادیث بھی نہ ہو سکے، ناسخ و منسوخ کا بھی مسئلہ نہ حل ہو سکے، ترجیح کا بھی پتہ نہ چل سکے، تو اس وقت تک خاموشی اختیار کی جائے گی جب تک ان باتوں میں سے کوئی ایک باتیں واضح نہیں ہو سکتی، یہ آخری درجہ ہے۔ کوئی بھی دو حدیثیں سرسری نظر میں ایک دوسرے کے خلاف ہیں تو حل ہوگا، سب سے پہلے جمع بین الاحادیث ہوگا، اگر یہ نہیں کر سکتے تو ناسخ و منسوخ دیکھیں گے، یہ نہیں ہے تو ترجیح دیں گے، اگر ترجیح دینا بھی ممکن نہیں ہے تو پھر اپنی زبان کو کیا کر لیں گے، خاموش کر لیں گے اس وقت تک جب تک حل نہیں ملتا۔ تو آج ہم نے پڑھا ہے ظاہری انقطاع کی روح سے ضعیف کی اقسام، معلق، مرسل، موصل اور منقطع، پھر مخفی انقطاع کی روح سے پڑھا مدلس، تدلیس، عام التدلیس، تدلیس تسویہ، مرسل خفی، نقصان عدالت کی روح سے ہم نے پڑھا موضوع اور متروک، پھر ہم نے ایسی دو حدیثوں کا حل تلاش کیا جو باہمی طور پر ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تو ہم نے بتایا سب سے پہلے جمع بین الحدیث کہتے ہیں، اس علم کو مختلف الحدیث کہتے ہیں، پھر اس کے بعد نسخ، ناسخ و منسوخ، ناسخ و منسوخ پر علامہ حازمی کی الاعتبار والناسخ والمنسوخ نامی کتاب، پھر اس کے بعد ترجیح ہے، آخر میں کیا ہے جی، توقف ہے، پھر محکم کے بارے میں پڑھا، ایسی حدیث کو کہتے ہیں جس کے خلاف کوئی دوسری حدیث نہ ہو۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔